بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عاشورہ کی فضیلت۔ السلام علیکم میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اسلامی ہجری کا نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یوں تو محرم الحرام کا پورا مہینہ بڑی عظمتوں اور برکتوں والا ہے، مگر خاص طور پر اس کے شروع کے 10 دن اور 10 دن میں 10 تاریخ 10واں دن یعنی عاشورہ کا دن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن بڑے بڑے کام انجام دیے گئے۔ 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ اسی دن یعنی 10 محرم الحرام کو عرش، کرسی، زمین، آسمان، چاند، سورج، دنیا، کائنات، جنت، جہنم، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہیں خلیل اللہ کا لقب ملا یعنی اللہ کا دوست۔ اسی دن انہیں آگ میں ڈالا گیا اور آگ ٹھنڈی ہونے پر انہیں نجات ملی۔ 10 محرم ہی کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی۔ یہی وہ تاریخ تھی جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ سمندر میں غرق ہو گیا، جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جا رہا تھا۔ اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔ یہی وہ تاریخ تھی جب نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری، جب وہ طوفان کی اوپر چل رہی تھی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ملک عظیم عطا فرمایا، یعنی پوری دنیا پر حکومت دے دی۔ پوری سلطنت، پوری دنیا پر سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اور ان کی قوم کی توبہ بھی قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت بی بی حوا پیدا ہوئیں۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کر چلی گئی تھی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں سے باہر نکالا گیا، جب ان کے بھائیوں نے انہیں پھینکا تھا کنویں میں۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی۔ آسمان سے اس دن زمین پر پہلی بارش ہوئی۔ اسی دن شہید شہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کیا گیا۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 10 محرم الحرام بروز جمعہ قیامت ہوگی۔ عاشورہ کا دن بہت فضائل کا حامل ہے۔ اس دن نیکیاں کرنا اور نیکیاں کمانا کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اس دن نیکیاں کرنے اور نیکیاں کمانے کا بہت بڑا ثواب۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جس نے عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں اور اہل و عیال پر وسعت کی، اللہ تعالیٰ سارے سال اس کو وسعت اور برکات عطا فرماتا ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ جو کوئی عاشورہ کے دن 1 درہم کا صدقہ کرے گا، صرف 1 درہم کا صدقہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 7 لاکھ درہم راہ خدا میں دینے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ 1 درہم کا بدلے 7 لاکھ درہم۔ جو اس دن سرما لگائے گا، اس کی آنکھیں سال بھر ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گی، اور جس نے اس دن غسل کیا وہ سال بھر بیمار نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا قدرت ہے۔ عاشورہ کے دن روزے کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود و نصارہ جو مدینہ میں پہلے سے رہتے تھے، وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم پر غلبہ عطا فرمایا تھا، لہٰذا ہم تعظیماً اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، لیکن ہم 1 دن کا روزہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ یہ لوگ 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں، اس لیے ہم 9-10 محرم یا 10-11 محرم 2 دن کا روزہ رکھیں گے۔ عاشورہ کا روزہ دیگر امتوں میں بھی تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے اس دن کا روزہ فرض تھا، مگر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اسے منسوخ کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے بھی اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ آپ نے رمضان کے روزوں کے بعد محرم الحرام کے روزوں کو سب سے افضل قرار دیا اور اس مہینے میں روزہ رکھنے کی تاکید کی۔ روایت میں آیا ہے کہ جو شخص ماہ محرم الحرام کی پہلی رات کو 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار اور سورۃ یاسین 1 بار پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہشت میں 2000 ایسے محل عنایت کریں گے، یعنی جنت میں 2000 ایسے محل عنایت کریں گے جن میں ہر ایک میں یاقوت کے 2000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر ایک تخت پر ایک زبردست حور بیٹھی ہوگی۔ اس نماز کے پڑھنے والے کی 6000 بلائیں دور ہو جائیں گی، یعنی جو شخص یہ نماز پڑھے گا اسے 6000 بلائیں دور ہو جائیں گی۔ 6000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔
سبحان اللہ، کتنے بڑے انعامات ہیں۔ روایت کے مطابق جو شخص محرم الحرام کی پہلی رات کو 8 رکعت نماز 4 سلام سے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 10 بار پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 10 بار، سورۃ الفاتحہ ایک بار، سورۃ الاخلاص 10 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش دے گا۔ عاشورہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور سریانی زبان میں عاشورہ کا مطلب جامعہ برکات ہے۔ عاشورہ کا دن ہر سال جامعہ برکات کے ساتھ اہل اسلام کے پاس آتا ہے، اس لیے اہل عرب نے اس دن کو عاشورہ کے نام سے مشہور کیا ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے عرش، کرسی، لوح و قلم، بہشت، آدم، ہوا، ارواح، زمین و آسمان 10 چیزوں کو پیدا کیا ہے، اس لیے اس دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ جبکہ بعض علماء کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بزرگیاں دنوں کے اعتبار سے امت محمد کو عطا فرمائی ہیں ان میں 10ویں بزرگی والا دن ہے، اسی مناسبت سے اسے عاشورہ کہتے ہیں۔ لیکن اکثر علماء کا قول ہے کہ یہ محرم الحرام کا 10واں دن ہوتا ہے، اس لیے اسے عاشورہ کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشورہ کے دن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر مومن زمین بھر سونا خرچ کریں تو بھی عاشورہ کی فضیلت نہیں پا سکے گا۔ اگر مومن زمین جتنا سونا خرچ کرے تو بھی عاشورہ کے دن کی فضیلت کو نہیں پا سکے گا، اتنی زیادہ فضیلت ہے میرے بھائیو دوستوں۔ اس دن ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ وہ جس دروازے سے چاہیں جنت میں داخل ہو جائیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے مہینے محرم الحرام کا احترام کرو، جس نے محرم کا احترام کیا اللہ تعالیٰ جنت میں اسے بزرگی، اعلیٰ مرتبہ، بلند مقام عطا فرمائے گا اور اسے دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جو شخص محرم الحرام میں روزے رکھتا ہے تو ہر روزے کے عوض اسے 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ماہ محرم الحرام میں پہلے 10 دن تک مسلسل روزے رکھے گا، گویا اس نے 10,000 سال تک اس طرح عبادت کی کہ رات میں قیام کیا اور دن میں روزہ رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنے بڑے انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ صرف 10 روزے رکھیں اور 10 سال تک کی عبادت کا ثواب، سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ذی الحج کے آخری دن اور محرم کے پہلے دن روزہ رکھا تو گویا اس نے گزشتہ سال کو روزوں میں ختم کیا اور آئندہ سال کو بھی روزوں سے شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ ان روزوں کو اس کے 50 برس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ اس طرح یہ ہم لوگ معمول بنا لیں کہ ہر سال روزہ رکھیں گے تو ہمارا کوئی سال بھی نہیں جائے گا، انشاءاللہ 50 سال ہمارے ایڈوانس میں گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لفظ محرم حرم سے ماخوذ ہے، لفظ محرم حرم سے ماخوذ ہے جس کے معنی عزت و احترام ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم محرم کا احترام کرتے ہوئے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔